شاہ میڈیکل سرجیکل میں خوش آمدید۔ آج ہم پیشاب میں خون کے بارے میں بات کریں گے۔ ہیماچوریا وہ حالت ہے جس میں پیشاب میں خون ہوتا ہے۔ یہ آنکھ سے نظر آنے والا یا خوردبین سے دیکھا جانے والا ہو سکتا ہے۔ یہ حالت مختلف صحت کے مسائل کی علامت ہو سکتی ہے۔ پیشاب میں خون کو سمجھنا مناسب دیکھ بھال کے لیے ضروری ہے۔ پیشاب میں خون کی اقسام۔ پیشاب میں خون کی دو اہم اقسام ہیں، ظاہری اور خوردبین۔ ظاہری پیشاب میں خون آنکھ سے نظر آتا ہے۔ خوردبینی پیشاب میں خون دیکھنے کے لیے خوردبین کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں اقسام کی طبی جانچ ضروری ہے۔ پیشاب میں خون کی وجہ، پیشاب کی نالی میں انفیکشن۔ پیشاب کی نالی کے انفیکشنز پیشاب میں خون کا ایک عام سبب ہے۔ بیکٹیریا پیشاب کی نالی میں داخل ہو کر انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ علامات میں درد، فوری حاجت اور پیشاب میں خون شامل ہیں۔ علاج میں عام طور پر اینٹی بائیوٹکس شامل ہیں۔ وجہ، گردے کی پتھری۔ گردے کی پتھریاں سخت معدنی ذرات ہوتی ہیں۔ یہ شدید درد اور پیشاب میں خون کا سبب بن سکتی ہے۔ پتھریاں خود بخود نکل سکتی ہیں یا علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ پانی کی زیادہ مقدار پینا اور دوا مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ وجہ، مثانہ یا گردے کے انفیکشن۔ مثانہ یا گردے کے انفیکشنز پیشاب میں خون کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ انفیکشنز عام طور پر درد اور بخار پیدا کرتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ فوری علاج ضروری ہے۔ بروقت علاج نہ کرنے سے سنگین پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وجہ، بڑا ہوا پروسٹیٹ۔ بڑا ہوا پروسٹیٹ پیشاب کی نالی پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ یہ پیشاب کرنے میں دشواری اور پیشاب میں خون کا سبب بن سکتا ہے۔ مردوں میں عام ہے اور طبی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ علاج میں دوا یا سرجری شامل ہو سکتی ہے۔ وجہ، کینسر۔ پیشاب میں خون مثانہ، گردے اور پروسٹیٹ کے کینسر کی علامت ہو سکتا ہے۔ کامیاب علاج کے لیے جلدی تشخیص ضروری ہے۔ باقاعدہ چیک اپس اور سکریننگ اہم ہے۔ علاج کے طریقوں میں کینسر کی قسم اور مرحلہ کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ وجہ، جینیاتی بیماریاں۔ کچھ جینیاتی بیماریوں کی وجہ سے پیشاب میں خون ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آلپیوٹ سنڈروم اور سیکل سیل انیمیا۔ تشخیص کے لیے جینیاتی ٹیسٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ علاج میں بنیادی حالتوں کا علاج شامل ہے۔ وجہ، چوٹ لگنا۔ گردے یا مثانہ کی چوٹ خون بہنے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ حادثات یا کھیلوں کی چوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مناسب دیکھ بھال کے لیے طبی جانچ ضروری ہے۔ علاج چوٹ کی شدت پر منحصر ہے۔ وجہ، ادویات۔ کچھ ادویات پیشاب میں خون کا سبب بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اسپرین اور وارفرین جیسی خون پتلا کرنے والی ادویات۔ کچھ اینٹی کینسر ادویات اور اینٹی بائیوٹکس بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر آپ دوا کے استعمال کے دوران پیشاب میں خون دیکھیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ وجہ، بھرپور ورزش۔ زیادہ جسمانی سرگرمی پیشاب میں خون کا سبب بن سکتی ہے۔ اسے ورزش کے باعث پیشاب میں خون کہتے ہیں۔ یہ طویل فاصلے کے دوڑنے والوں اور بھاری وزن اٹھانے والوں میں عام ہے۔ آرام اور پانی کی مناسب مقدار پینے سے عام طور پر حل ہو جاتا ہے۔ وجہ، گلومرولونفراٹس۔ گردے کے فلٹر کی سوزش، جسے گلومیرولی کہتے ہیں، پیشاب میں خون کا سبب بن سکتا ہے۔ انفیکشن، آٹومیمون بیماریوں اور ذیابیطس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ علامات میں سوجن، ہائی بلڈ پریشر اور جھاگدار پیشاب شامل ہو سکتے ہیں۔ علاج بنیادی وجہ اور علامات کے علاج پر مرکوز ہے۔ وجہ، پولیسسٹک گردے کی بیماری۔ ایک جینیاتی بیماری جس میں گردوں میں چھالا بنتا ہے۔ چھالا پیشاب میں خون اور گردے کی خرابی کا سبب بن سکتی ہے۔ باقاعدہ نگرانی اور علامات کا انتظام ضروری ہے۔ علاج میں دوا اور طرز زندگی میں تبدیلیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ وجہ، بچہ دانی کے زخم۔ بچہ دانی کے زخم پیشاب کی نالی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ٹشو بچہ دانی کے باہر بڑھتا ہے۔ یہ خاص طور پر حیض کے دوران پیشاب میں خون کا سبب بن سکتا ہے۔ علاج بچہ دانی کے زخم کی علامات کا انتظام شامل ہے۔ وجہ، سخت ورزش۔ بار بار شدید ورزش پیشاب میں خون کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ خاص طور پر برداشت کرنے والے کھلاڑیوں میں عام ہے۔ آرام اور پانی کی مناسب مقدار پینے سے عام طور پر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مسلسل پیشاب میں خون کے لیے طبی جانچ ضروری ہے۔ وجہ، عروق خرابی۔ گردوں میں غیر معمولی خون کی شریانیں پیشاب میں خون کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ خرابیاں پیدائشی یا حاصل شدہ ہو سکتی ہیں۔ علاج مخصوص حالت اور شدت پر منحصر ہے۔
علاج میں ادویات، ایمبولائزیشن، سرجری شامل ہیں۔ وجہ: دردناک مثانے کے سنڈروم، ایک دائمی حالت جس میں مثانے میں درد اور دباؤ ہوتا ہے، سے تکلیف دہ مثانے کا سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پیشاب میں خون اور بار بار پیشاب کی حاجت کا سبب بن سکتی ہے۔ علاج میں درد کا انتظام اور طرز زندگی میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ وجہ: کیلشیم کی زیادتی، پیشاب میں اضافی کیلشیم پیشاب میں خون کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ عام طور پر میٹابولک اجینیاتی عوامل سے متعلق ہوتی ہے۔ یہ گردے کی پتھریوں اور ہڈیوں کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ علاج میں غذائی تبدیلیاں اور دوا شامل ہیں۔ تشخیصی ٹیسٹ: پیشاب میں خون کے اسباب کی تشخیص کے لیے کئی ٹیسٹ ہیں۔ یورین لائسس خون اور دیگر مادوں کی جانچ کرتا ہے۔ الٹراساؤنڈ اور سی ٹی سکین جیسے امیجنگ ٹیسٹ عام ہیں۔ سیسٹوسکوپی مثانے کا براہ راست معائنہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ علاج: بنیادی سبب کا علاج، مؤثر علاج بنیادی سبب پر منحصر ہے۔ پیشاب کی نالی کے انفیکشنز کا علاج اینٹی بائیوٹکس سے کیا جاتا ہے۔ پتھریوں کے علاج کے لیے درد کا انتظام اور پانی کی مقدار بڑھانا شامل ہے۔ کینسر کے علاج میں سرجری، کیموتھراپی، عشوائی علاج شامل ہو سکتے ہیں۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں: کچھ طرز زندگی کی تبدیلیاں پیشاب میں خون کو سنبھالنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ پیشاب کی نالی کو صاف رکھنے کے لیے پانی کی زیادہ مقدار پئیں۔ کافی اور الکحل جیسے محرکات سے پرہیز کریں۔ متوازن غذا اور باقاعدہ ورزش کریں۔ دوا کا انتظام: ادویات بنیادی حالتوں کے علاج کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ انفیکشنز کے لیے اینٹی بائیوٹکس، پتھریوں کے لیے درد دور کرنے والی ادویات، پروسٹیٹ کے بڑھنے اور دیگر حالتوں کے لیے ادویات۔ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت اور مشورے پر عمل کریں۔ نگرانی اور پیروی: پیشاب میں خون دیکھنے کے لیے باقاعدہ نگرانی ضروری ہے۔ فالو اپ اپوائنٹمنٹس علاج میں مدد کرتے ہیں۔ علاج کی افادیت کو یقینی بنانے کے لیے دوبارہ ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی نئی علامات ہونے پر اپنے صحت کے فراہم کنندہ کو آگاہ کریں۔ فوری طبی مدد کب لینی چاہیے؟ اگر آپ کو پیشاب میں خون نظر آئے تو فوری مدد حاصل کریں۔ شدید درد، بخار، الٹی کی صورت میں بھی یہ سنگین حالت کی علامات ہو سکتی ہیں جنہیں فوری دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ بروقت مداخلت پیچیدگیوں کو روک سکتی ہے۔ بچوں میں پیشاب میں خون: بچوں میں پیشاب میں خون کی خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اسباب انفیکشن سے لے کر پیدائشی مسائل تک ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے ڈاکٹر مناسب ٹیسٹ اور علاج کی رہنمائی کریں گے۔ بروقت تشخیص مؤثر علاج کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ حمل میں پیشاب میں خون: حمل کے دوران پیشاب میں خون کی فوری تشخیص ضروری ہے۔ یہ پیشاب کی نالی کے انفیکشنز یا دیگر پیچیدگیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ماں اور بچے کے لیے مناسب قبل از پیدائش دیکھ بھال ضروری ہے۔ اگر آپ کو پیشاب میں خون نظر آئے تو اپنے ماہر نسواں سے مشورہ کریں۔ حفاظتی اقدامات: حفاظتی اقدامات پیشاب میں خون کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ پانی کی زیادہ مقدار پئیں اور حفظان صحت کی اچھی عادتیں اپنائیں۔ چوٹ سے بچیں اور دائمی حالتوں کا انتظام کریں۔ بروقت صحت کی جانچ پڑتال ابتدائی تشخیص کے لیے اہم ہے۔ نتیجہ اور اہم نکات: پیشاب میں خون مختلف بنیادی حالتوں کی علامت ہے۔ بروقت تشخیص اور علاج ضروری ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں اور باقاعدہ نگرانی اس کا علاج کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں باخبر اور محتاط رہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔